السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ القراءۃ الرشیدہ حصہ اول کا درس نمبر 5 ہے۔ الحریق۔ الحریق کا معنی ہے آگ۔ کچھ مفردات ہیں، پہلے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ظلام کا معنی ہے تاریکی، اور صوتن کا معنی ہے آواز جس کی جمع اصوات آتی ہے۔ الخفیر اس کی جمع خفرا آتی ہے، اس کا معنی پناہ دینے والا، اور ایک معنی ہے چوکی دار اور پہرے دار۔ صراخن کا معنی ہے چیخ و پکار۔ الخارج خرج یخرجو سے، باب نصر ینصرو سے، الخارج اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ باہری حصہ۔ اطل یطل اطلال، باب افعال ثلاثی مزید فی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، مصدری معنی، اور اطلّہ کا معنی ہے اس نے جھانکا۔ وجد یجد، باب ضرب یضرب سے ہے۔ وجد فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بمعنی اس نے پایا۔ نادا ینادی منادات، باب مفاعلت بمعنی پکارنا، یہ نادا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب بمعنی اس نے پکارا۔ وسطن کا معنی ہے بیچ، درمیانی حصہ، درمیان۔ مدح یمدح، باب فتح یفتح ثلاثی مجدد ہے، جس کا معنی ہے اس نے تعریف کی۔ غرفتن کا معنی ہے کمرہ، بالا خانہ۔ عبارت ہے کانا محمد نائما فی فراشہ والساعۃ 10۔ کانا کا معنی تھا، محمد علم ہے، نام ہے۔ نائمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے سونے والا۔ فی کا معنی میں، فراش کا معنی بستر، اور ہا کا معنی اس ہوتا ہے، لیکن یہاں اپنا مراد ہے۔ واو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، واو کو استئنافیہ بھی یہاں بنا سکتے ہیں، واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور لے لیں یہاں، اور حالیہ بناتے ہیں تو حالہ کی معنی لیں گے۔ الساعہ کا معنی بجنا، 10 کا معنی 10۔ کانا محمد نائما فی فراشہ والساعۃ 10۔ محمد اپنے بستر میں سویا ہوا تھا اور 10 بج رہے تھے، یا یہ ترجمہ کریں محمد اپنے بستر میں سویا ہوا تھا اس حال میں کہ 10 بج رہے تھے۔ محمد اپنے بستر میں سویا ہوا تھا اس حال میں کہ 10 بج رہے تھے۔ واللیل کلہ ظلام وبرد، واو عاطفہ، واو کا معنی اور ہے، اللیل کا معنی رات، اور کلہ یہ تاکید کے لیے بمعنی پوری، تو واللیل کلہ کا معنی ہوگا پوری رات۔ ظلام کا معنی تاریکی اور تاریک، واو کا معنی اور، بردن کا معنی سرد، ٹھنڈ۔ واللیل کلہ ظلام وبرد، اور پوری رات تاریک اور سرد تھی، پوری رات تاریک اور سرد تھی۔ والدنیا ساکنۃ، واو کا معنی اور، دنیا کا معنی دنیا، ساکنۃ کا معنی پرسکون، خاموش۔ والدنیا ساکنۃ، اور دنیا خاموش تھی۔ لیس فیہا الا صوت الخفیر فی الشارع، لیسا کا معنی نہیں، فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس، فیہا کا معنی ہو گیا اس میں، الا کا معنی مگر، صوت کا معنی آواز جمع اصوات آتی ہے، الخفیر کا معنی پہرے دار، چوکی دار۔ فی کا معنی میں، الشارع کا معنی روڈ، تو لیسا فیہا روڈ سڑک ہوتا ہے، شارع کا معنی، لیسا فیہا الا صوت الخفیر فی الشارع، اس میں نہیں تھی، کس میں؟ دنیا میں، اس میں نہیں تھی مگر پہرا دینے والے کی آواز سڑک میں، یہاں ترجمہ پر کریں، اس میں پہرے دار کے علاوہ، سڑک میں پہرا دینے والے کے علاوہ کسی کی آواز نہ تھی، یا سڑک پر پہرا دینے والے کے علاوہ اس میں کسی کی آواز نہ تھی، یعنی بالکل خاموش معاملہ تھا۔ ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، ثم کا معنی پھر، سمع یسمع، باب سمع یسمع آتا ہی ہے بمعنی سننا، یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب بمعنی اس نے سنا۔ محمد علم ہے، نام ہے۔ صراخ کا معنی چیخ و پکار، شور و غل۔ فی کا معنی میں، خارج کا معنی باہر۔ ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، پھر محمد نے باہری حصے میں چیخ و پکار سنی،
پھر محمد نے باہر چیخو پکار سنی۔ فقام من فراشہ، قام یقوم باب نصر ینصر ثلاثی مجدد جس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ من کا معنی سے، فراش کا معنی بستر، ہا کا معنی اپنے۔ فقام من فراشہ، پھر وہ اپنے بستر سے کھڑا ہوا۔ وفتح الشباک واطل منہ، فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، الشباک کا معنی کھڑکی، واو کا معنی اور، اطل یطل اطلال کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، من کا معنی سے، ہا کا معنی اس۔ وفتح الشباک واطل منہ، اور کھڑکی کو کھولا اور اس سے جھانکا، کھڑکی کو کھولا اور اس سے جھانکا۔ فرآ حریقا فی بیت جارہ، رآ یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، باب فتح یفتح ثلاثی مجدد ہے۔ حریق کا معنی آگ، فی کا معنی میں، بیت کا معنی گھر، جمع بیوت آتی ہے، جار کا معنی پڑوسی اور جیران جمع آتی ہے، ہا کا معنی اس۔ فرآ حریقا فی بیت جارہ، تو اس نے اپنے پڑوسی کے گھر میں آگ دیکھی، تو اس نے اپنے پڑوسی کے گھر میں آگ دیکھی کہ آگ لگی ہوئی تھی۔ وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، بیت کا معنی گھر، صاحب کا معنی دوست، ہا کا معنی اس کا، ابراہیم علم ہے نام ہے، الذی کا معنی جو، لعب یلعب باب سمع یسمع ثلاثی مجدد فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بمعنی وہ کھیلتا تھا، مع کا معنی ساتھ، ہا کا معنی اس کے، کلہ کا معنی ہر، یوم کا معنی دن، کلہ یوم کا معنی کیا ہوا ہر دن یعنی روزانہ۔ وَهُوَ بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ، اور وہ اس کے دوست یعنی محمد کے دوست ابراہیم کا گھر تھا، الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ جو اس کے ساتھ روزانہ کھیلتا تھا، اور وہ اس کے دوست، اس کے ساتھی ابراہیم کا گھر تھا جو اس کے ساتھ روزانہ کھیلتا تھا۔ فَنَزَلَ يَجْرِي لِيَنظُرَهُ فَمَا وَجَدَهُ، فا کا معنی تو، نزلہ ینزلو کا معنی ہوتا ہے اترنا، جرا یجری کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، لام علت بیان کرنے کے لیے ہے، نظر ینظرو کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، چونکہ لام کے بعد ان مقدر ہے ناصبہ ہے، اسی وجہ سے ینظرا پڑھا گیا۔ ہا کا معنی اس کو، فا کا معنی تو، ما کا معنی نہیں، وجدہ یجدو کا معنی ہوتا ہے پانا، ہا کا معنی اس کو، معنی کیا ہوا، فنزل یجری لینظرہ فما وجدہ، تو وہ دوڑتے ہوئے نیچے اترا، تو وہ دوڑتے ہوئے نیچے اترا، لینظرہ تاکہ وہ اس کو دیکھے، کس کو، ابراہیم کو، تاکہ وہ اپنے دوست ابراہیم کو دیکھے، فما وجدہ تو وہ اس نے ابراہیم کو نہ پایا، تو محمد نے ابراہیم کو نہ پایا۔ فدخل البیت فی وسط النار، فا کا معنی تو، دخل یدخل کا معنی داخل ہونا، البیت کا معنی گھر، فی کا معنی میں، وسط کا معنی درمیان، النار کا معنی آگ، تو وہ آگ کے درمیانی حصے میں، تو وہ آگ کے درمیانی حصے میں گھر میں داخل ہوا، تو وہ گھر میں آگ کے درمیانی حصے میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ گھر میں آگ کے درمیانی حصے میں داخل ہوا۔ وَوَصَلَ إِلَى غُرْفَةِ إِبْرَاهِيمَ وَنَادَاهُ، وصل یصل کا معنی ہوتا پہنچنا، الا کا معنی جانب، طرف، تک، غرفہ کا معنی کمرہ، ابراہیم نام ہے علم ہے، نادا جنادی منادات کا معنی پکارنا اور اس نے پکارا۔ وَوَصَلَ إِلَى غُرْفَةِ إِبْرَاهِيمَ وَنَادَاهُ، اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچا، وَنَادَاهُ اور اسے پکارا، اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچا اور اسے پکارا۔ فقام ابراہیم مرعوبا، قام یقوم کا معنی ہوتا کھڑا ہونا، ابراہیم علم ہے نام ہے، مرعوب کا معنی ڈرا ہوا سہما ہوا، فقام ابراہیم مرعوبا تو ابراہیم ڈرا سہما ہوا کھڑا ہوا، تو ابراہیم کھڑا ہوا اس حال میں کہ وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ فاخذ محمد بیدہ، اخذ یاخذ کا معنی ہوتا پکڑنا، باب نصر ینصر ثلاثی مجدد اسی سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ محموز الفا ہے۔ فاخذ محمد بیدہ، با کا معنی سے اور ساتھ بھی ہوتا ہے، ید کا معنی ہاتھ، ہا کا معنی اس کا، فاخذ محمد بیدہ تو محمد نے اس کا ہاتھ پکڑا، ونزل بہ الی الشارع، نزل ینزل کا معنی ہوتا اتارنا، لے کر آنا، اتارنا، بہ کا معنی اس کے ساتھ، الی الشارع روڈ کی جانب، سڑک کی جانب، ونزل بہ الی الشارع اور اسے سڑک کی جانب لے کر اترا، اور اسے سڑک کی جانب لے کر اترا۔
فرآہ جمیع الواقفین، رآ یرا کا معنی دیکھنا، ہا کا معنی اس کو، جمیعو کا معنی تمام، الواقفین کا معنی کھڑے ہوئے لوگ، یہ حالت جری میں ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ فرآہ جمیع الواقفین، تو اس کو تمام کھڑے لوگوں نے دیکھا، جو لوگ کھڑے تھے وہاں سڑک پر انہوں نے دیکھا۔ وفرحوا بہ، اور اس سے خوش ہوئے، فرحہ یفرح باب سمع یسمع، اس کا معنی تھا خوش ہونا، وفرحوا بہ، اور اس سے خوش ہوئے، ومدحوہ، اور اس کی تعریف کی، اور لوگوں نے اس کی تعریف کی، مدح یمدح کا معنی تعریف کرنا، لأنہ خلص صاحبہ، لام علت بیان کرنے کے لیے ہے، خلص یخلص کا معنی تو چھٹکارا دلانا، بچانا، صاحبہ کا معنی دوست، ہا کا معنی اپنے، لأنہ خلص صاحبہ، اس لیے کہ اس نے اپنے دوست کو چھٹکارا دلایا، اس لیے کہ اس نے اپنے دوست کو بچایا۔ ایک مرتبہ جلدی جلدی ترجمہ صرف سماعت فرمانے۔ کانا محمد نائما فی فراشہ والساعۃ 10، محمد اپنے بستر میں سویا ہوا تھا اور 10 بج رہے تھے، واللیل کلہ ظلام وبرد، اور پوری رات تاریک اور سرد تھی، والدنیا ساکنۃ، اور دنیا بالکل خاموش تھی، لیس فیہا الا صوت الخفیر فی الشارع، اس میں نہیں تھی مگر پہرا دینے والے کی آواز سڑک میں، یعنی سڑک پر صرف پہرا دینے والے کی آواز تھی۔ ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، پھر محمد نے باہری حصے میں چیخو پکار کی آواز سنی، چیخو پکار سنا، فقام من فراشی، تو اپنی بستر سے کھڑا ہو گیا، وفتح الشباک واطل منہ، اور کھڑکی کھولا اور اس سے جھانکا، فرآ حریقا فی بیت جارہ، تو اس نے اپنے پڑوسی کے گھر میں آگ دیکھی، وہو بیت صاحبی ابراہیم الذی یلعب معہ کل یوم، اور وہ اس کے دوست ابراہیم کا گھر تھا جو اس کے ساتھ روزانہ کھیلتا تھا، فنزل یجری لینظرہ فما وجدہ، تو وہ دوڑتے ہوئے نیچے اترا تاکہ وہ اس کو دیکھے، تو اس نے اس کو نہ پایا، فدخل البیت فی وسط النار، تو وہ گھر میں آگ کے درمیانی حصے میں داخل ہوا، ووصل الی غرفۃ ابراہیم وناداہ، اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچا اور اسے آواز دی، فقام ابراہیم مرعوبا، تو ابراہیم ڈرا سہما ہوا کھڑا ہوا، فاخذ محمد بیدی، تو محمد نے اس کا ہاتھ پکڑا، ونزل بہ الی الشارع، اور اسے روڈ کی طرف لایا نکال کر، فرآہ جمیع الواقفین وفرحوا بہ ومدحوہ، تو تمام کھڑے لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس سے خوش ہوئے اور اس کی تعریف کی، لأنہ خلص صاحبہ، اس لیے کہ اس نے اپنے دوست کو بچا لیا، چھٹکارا دلا دیا۔ ہاں اب یہاں سے ترکیب ملاحظہ فرمائے، کانا محمد نائما فی فراشہ، کانا یکونو یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ کانا فعل ناقص ہے، محمدن اس کا اسم ہے، نائمن اسم فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر، اور اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی محمد کی طرف، فی حرف جار، فراش مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ نائمن کا ظرف لغو، نائمن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور والساعہ میں اگر واو کو عاطفہ مانتے ہیں تب تو الگ ترکیب ہو جائے گی، اگر حالیہ مانتے ہیں تو پھر یہ حال ہو جائے گا محمد سے، واو عاطفہ، الساعۃ مبتدا، عشر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو عاطفہ، اللیل مؤکد، کل مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مبتدا، غلام معطوف علیہ، واو حرف عطف، برد معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اللیل کلہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، والدنیا ساکنۃ، واو عاطفہ، دنیا مبتدا ہے، ساکنۃ اسم فاعل، صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، یعنی دنیا، دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الدنیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، دنیا یہ دنوا تھا اصل میں، دنا یدنو دنوگن باب نصرہ ینصرو سے، اسی سے دنیا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بمعنی بہت قریب ہونے والی، تو واقعی میں دنیا انسان کے قریب ہوتی ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ لیس فیہا الا صوت الخفیر فی الشارع، لیسا یہ فعل ناقص ہے، فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا، کیونکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہ کانا یکونو ہی کی طرح ہے کیونکہ افعال ناقصہ میں سے ہے، ثابتن
اس کا ثابتاً اسم فاعل اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لیسا کی خبر مقدم ہے الا حرف استثناء۔ صوت و مضاف الخفیر اسم فاعل کا صیغہ اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل فی حرف جار الشارع مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لق متعلق ہو گیا الخفیر الخفیر صفت مشبہ کا۔ خفیر صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت صوت و مضاف کی مضاف الیہ ہے صوت و مضاف کا، صوت و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لیسا کا اسم مؤخر ہے۔ لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، ثم حرف عطف سمع اسم سمع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، محمد فاعل ہے، صراخا مفعول بہ ہے، فی حرف جار الخارج مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا سمع فعل کا، سمع فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فقام من فراشی، فا عاطفہ ہے، قامہ یہ اصل میں قوامہ تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قامہ ہو گیا، قوم مادہ ہے اجوف واوی ہے۔ قامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی محمد کی طرف، من حرف جار فراش مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا قامہ فعل کا، قامہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وفتح الشباک واطل منہ، واو عاطفہ فتح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے محمد، الشباک مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ اطل یطل اطلال باب فعال ثلاثی مزید فی، اطل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے محمد، من حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اطل فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فا عاطفہ ہے، را یرا باب فتح تو فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے محمد، حریقاً مفعول بھی فی حرف جار بیت مضاف جار مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، تو جار مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، بیت مضاف کا بیت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا قامہ فعل کا، رأى فعل کا، رأى فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وَوْغَا بَيْتُ صَاحِبِهِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي يَلْعَبُ مَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ، واو عاطفہ اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ مبتدا ہے، بیت مضاف صاحب مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، صاحب مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو گیا مبدل منہ، اور ابراہیمہ بدل، لیکن پہلے ابراہیمہ کو یہاں بنائیں گے موصوف، تو ابراہیمہ بن گیا موصوف، الذی اس میں موصول، یلعب لعب یلعب باب سمع یسمع، یلعب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی الذی اس میں موصول کی طرف، اور اس سے مراد ابراہیم ہے، مع مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ اس سے مراد محمد ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا یلعب فعل کا، کلا مضاف یومن مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی مفعول فی ثانی ہو گیا، یلعب فعل اپنے فاعل دونوں مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہے ابراہیم کی، موصوف صفت سے مل کر یہ بدل ہے صاحبی ہی کا، مبدل من بدل سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے بیت کا، بیت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ فنزل یجری لینظرہ فما وجدہ، فا عاطفہ ہے، نزل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے محمد، لیکن پہلے اس میں جو ہوگا ضمیر اس کو بنائیں گے ذوالحال، جرا یجری جریان کا معنی دوڑنا، یجری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی محمد کی طرف، لینظرہ یہ یجری یہ فعل ہو گیا، ہوا کہ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو گیا، نزلہ میں ہوگا ضمیر کا ذوالحال، حال سے مل کر نزلہ کا فاعل، لام علت بیان کرنے کے لیے، ینظرہ فعل مضارع معروف صیغہ
اس کے لام کے بعد ان مقدر ہے۔ ینظرا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہا ضمیر مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لام حرف جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ لام حرف جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا نزلہ فعل کا، نزلہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فما وجدہ فا عاطفہ ہے، ما نافیہ ہے، وجدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کے اندر فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فدخل البیت فی وسط النار، فا عاطفہ ہے، دخلہ فعل ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، البیت یہاں مفعول فی بنے گا، گھر میں داخل ہوا آگ کے بیچ میں۔ فی حرف جار وسط مضاف، النار مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا دخلہ فعل کا، دخلہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ووصل الی غرفۃ ابراہیم ونادا، واو عاطفہ وصل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء محمد، الی حرف جار غرفۃ مضاف ابراہیم مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وصلہ فعل کا، وصلہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ جب ابراہیمہ مضاف الیہ پھر اس پر کسرہ کیوں نہیں آیا، تو یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر جب تک الف لام نہ داخل ہو اور جب تک اس کی اضافت نہ کی جائے، یعنی جب تک وہ مضاف نہ بنے تب تک اس پر کسرہ نہیں آ سکتا ہے، اور چونکہ یہاں پر یہ مضاف نہیں بلکہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور الف لام بھی اس پر نہیں داخل ہے، اسی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آ رہا ہے۔ اور غیر منصرف ہونے کا دو سبب اس کے اندر، ایک علمیت دوسرا عجمیت، یعنی علم ہے اس کے اندر اور اجمع ہونا ہے، عجمی لفظ کا ہونا ہے۔ واو عاطفہ نادا ینادی منادات با مفاعلت، نادا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فا عاطفہ قامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ابراہیم یہ ذوالحال ہے، مرعوباً اس میں مفعول، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہے ابراہیموں سے، ذوالحال حال سے مل کر یہ قامہ کا فاعل ہے، قامہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فاخذ محمد بیدی، فاخذ فا عاطفہ اخذ فعل ہے، محمد فاعل ہے، با حرف جار ہے، ید مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ با حرف جار کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق اخذ فعل کا، یا یہاں پر بیدی میں با زائدہ ہو تو یدہ یہ مفعول بھی بن جائے گا اخذ فعل کا۔ ونزل بھی الی الشارع، نزلہ فعل ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو محمد کی طرف لوٹ رہی، بھی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، الشارع الی الشارع جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہے، فعل فاعل دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فرآہ جمیع الواقفین، رآ فعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، جمیع مضاف، الواقفین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ ہے، فرحوا فعل ہے، ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بھی یہ جار مجرور سے مل کر فرحوا کے متعلق ہے۔ واو عاطفہ مدحوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر فاعل ہے، فعل اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اور لأنہ خلص صاحبہ یہ ظرف لغو بن جائے گا مدحوہ فعل کا، لأنہ خلص صاحبہ، تو لام حرف جار ہے، انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی ہے، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، خلص یخلص تخلیص بمعنی چھٹکارا دلانا، تو ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، صاحبہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر یہ صلہ ہے، انا موصول حرفی کا موصول صلہ سے مل کر یہ لام جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے مدحو فعل کے، مدحو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔